بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 200 اور آیت نمبر ہے 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ قال رجلان، دو لوگوں نے کہا، من الذین، وہ دو لوگ ان لوگوں میں سے تھے، یخافون، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انعم اللہ، اللہ نے ان پر انعام کیا تھا، علیہما، ان دونوں پر۔ ان دونوں نے کیا کہا؟ ان دونوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، اے قوم کے لوگوں، تمہارا کام ہے ادخلوا، داخل ہو جاؤ، علیہم الباب، اس شہر کے دروازے، تمہارا کام ہے اس شہر کے دروازے پر داخل ہونا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم غالب آنے والے ہو، وَعَلَى اللَّهِ، اللہ پر، فَتَوَكَّلُوا، بھروسہ رکھو، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ قال رجلان، بات تو ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، حکم دیا بیت المقدس میں چلے جاؤ، یہ کنعان کا علاقہ، یہ فلسطین کا علاقہ تمہارا ہے، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ قوم نے کہا ہم نہیں جائیں گے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے سخت لوگ ہیں، ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ اب ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، قال رجلان، اللہ نے نام نہیں بتائے، مفسرین نے ایسے عجیب و غریب نام لکھے ہوئے ہیں ان دونوں کے، اللہ نے نہیں بتلایا، رجلان نکرہ ہے یعنی نام نہیں، وہ تھے کون اللہ نے نہیں بتلایا، لیکن ان کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا۔ ان کا وصف کیا ہے؟ یخافون، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کی قدر کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کا ذکر قرآن کے اندر کرتا ہے۔ بھئی یہ تھوڑی نعمت ہے کسی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن میں کیوں کر رہا ہے؟ یخافون، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ڈرنے والوں کی اللہ قدر کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اللہ کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک میں اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے، غور کیا کریں، سیلاب آ رہے ہیں، یہ کل زلزلہ بھی ساتھ آ گیا۔ یہ سیلاب اور زلزلے بیک وقت کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے۔ بحیثیت قوم ہم ڈرتے نہیں ہیں، بحیثیت قوم ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مارا ماری کا دور چل رہا ہے، میرا میری ہے بس، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، جب انصاف نہ ہو، جب لوگوں کے حقوق مارے جائیں، جب ہر بندہ دوسرے کا حق کھانے والا ہو، پھر بحیثیت قوم سیلاب آتا ہے، بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ خوف ہونا، یہ عذاب اس لیے آتا ہے کہ اللہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے۔ قوم یونس نے جب انہیں پتہ چلا نا ہمارے سروں کے اوپر عذاب آ گیا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ اللہ سے ڈر گئے تھے، استغفار کیا تھا انہوں نے۔ اس وقت اس سیلاب اور اس زلزلے سے نکلنے کا واحد حل استغفار ہے۔ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ اپنا عذاب روک لے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، فرمایا تم استغفار کرنے والے بن جاؤ، یہ بارش تمہارے لیے بحیثیت رحمت بن جائے گی۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رحمت بنا دیں گے۔ تو بہرحال ہمیں ہر بندے کو انفرادی طور پر کوشش کرنی چاہیے، اجتماعی طور پر کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگنے کی۔ یہ تو پانی ہے، یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تھے،
تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں پر بھی استغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ایک دن میں ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ کم از کم اس مشکل حالات میں تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یخافون، وہ دونوں ڈرتے تھے، تو ہمیں حکم ہے ڈرنے کا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو بہرحال بات ایک تو ڈرنا ہے، دوسرا موقع محال دیکھیں۔ پوری قوم ایک طرف ہے، پوری قوم نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، ہم نہیں لڑیں گے، وہاں پہ جبار لوگ ہیں۔ اب پوری قوم کے خلاف 2 لوگ ہو گئے، 2 لوگوں نے کہا نہیں تم جا کر لڑو، اور وہ 2 لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں حقیقت میں اللہ کا ڈر۔ ایک طرف آپ کے دوست ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کا کنبہ قبیلہ محلہ سارا اکٹھا ہو گیا، اور اکٹھا ہو کر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ فیصلہ اللہ کے حکم کے خلاف تھا۔ تو وہاں پہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کے یہ بات کیا دیتا ہے، نہیں بھی تمہارا یہ اجتماعی فیصلہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، اس کے خلاف ہے۔ تو یہ اصل ڈر ہی یہ ہے، کلمہ حق سب کے سامنے کہنا، یہ اصل میں ڈر ہے اللہ کا۔ اتق اللہ حیث ما کنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہا کرو، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ سے ڈرنا ہے۔ پوری قوم تمہارے خلاف ہو پھر بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ نہیں اب سب نے فیصلہ کر دیا تو نہ حق فیصلہ ٹھیک ہے، اب سب نے کر دیا تو ٹھیک ہو گیا، نہیں، وہاں پہ کلمہ حق کہنا، یہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن میں کر رہے ہیں۔ تو اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جب اس سے گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہ کے پیچھے نیکی لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو 2 کام ہو گئے، ایک استغفار کرنا، ایک جو گناہ کیے ان کے پیچھے نیکیاں لگانا، جتنے گناہ کیے اب اتنی نیکیاں کرنی شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس وبال کو لے جائے گا۔ اب آگے دیکھیں، یخافون، وہ دونوں ڈرنے والے تھے، انعم اللہ، اللہ نے ان پر انعام کیا۔ اللہ کا انعام کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر انعام اللہ کا الف اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے بولا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب صحابہ کرام کے اندر بہت سارے اوصاف تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے سب سے واضح وصف ان کا کیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ کیا ہے، کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ قرآن میں تو یہاں تک آ گیا کہ صحابہ کرام تو رضی اللہ عنہم ہے ہی ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، جو ایمان کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ ان پر بھی راضی ہو جائے گا۔ تو بات یہاں پہ اللہ سے ڈرنے کی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ باہر نکلے، ایک چڑیا بیٹھی تھی درخت کے اوپر، شاخ کے اوپر، اس کو دیکھ کر وہ کہہ رہے تھے کاش میں یہ چڑیا ہوتا، جو آتی ہے کھاتی ہے، گنگناتی ہے چلے جاتی ہے، نہ حساب نہ کتاب کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کا ڈر تھا ان کے دلوں میں کہ ہمارا تو حساب ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے آسمان سے اطلاع مل جائے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا سونے کی بن گئی اور تیری ہو گئی، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے اگر اعلان ہو جائے آسمان سے کہ پوری دنیا سونے کی بن گئی اور عمر کی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں پوری دنیا صدقہ کر دوں گا صرف اس وجہ سے کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وہ لوگ اتنا ڈرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا۔ تو اللہ کا انعام ہوتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ انہیں 2 جنتیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر انعام کرتا ہے۔ تو اگر آج اللہ کا انعام دینا ہے تو ڈرنا ہے۔ یخافون، وہ دونوں ڈرتے تھے، انعم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر انعام کیا۔ ان دونوں نے کہا کیا؟ ادخلوا علیہم الباب، وہ کہنے لگے دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تمہارا کام داخل ہونا ہے، غلبہ اللہ کی ذمہ ہے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے شروع کرنا ہمارا کام ہے، مکمل کرنا اللہ کا کام ہے۔ کوئی بھی کام، دین کا کام، بڑے سے اب کتنا بڑا کام تھا نا، انہوں نے کہا جبار لوگ ہیں وہاں پہ، سارے جنگجو ہٹے کٹے لوگ موجود ہیں، ہم وہاں پہ جا کر کیا کریں گے، ہم تمہارے جائیں گے؟ کہا نہیں، شروع کرنا تمہارا کام ہے،
یہ الحمدللہ ہمارے سامنے یہ مسجد تھی، جس دن شروع کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے بس شروع کیا، پتہ نہیں اللہ نے کہاں کہاں سے مدد بھیجی ہے اور الحمدللہ مسجد تعمیر ہو گئی۔ تو جب ہم کسی کام کا آغاز کر دیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شروع کرنا تمہارا کام ہے اور بھروسہ کرنا اللہ کی ذات پہ تمہارا کام، یہ دو کام ہمارے ذمے ہیں۔ ہم کسی کام کو شروع کر دیں اور بھروسہ کریں اللہ کی ذات پہ، باقی فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اس پہ غلبہ دینا، اس کو مکمل کرنا، اس پہ مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے بھروسے کام کرتا ہے پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے۔ اب یہ نہیں میں نہیں سہارا، میں ہوں، تو پھر نہیں مدد آتی۔ جب انسان ٹھیک ہے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اللہ جو تو نے مجھے دیا میں لگا رہا ہوں، محنت، قوت، صلاحیت، سارا کچھ، لیکن بھروسہ تیری ذات پہ، تیری ذات کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے آپ کچھ بھی کریں، چاہے وہ آپ کا انفرادی کام ہے، چاہے وہ آپ کا گھر کا کام ہے، چاہے وہ آپ کے کاروبار کا، کچھ بھی کریں، چاہے وہ دین کا کام ہے، چاہے وہ دنیا کا کام ہے، یہ دین اور دنیا دونوں کے لیے، کوئی بھی کام آپ اللہ کے بھروسے اس کا آغاز کر دیں، اللہ مدد کرتا ہے۔ تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، انہوں نے کہا اللہ مدد کرے گا تمہاری، اللہ نے غلبہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اس پانی پر کنٹرول اللہ کا ہے، اس زمین پہ کنٹرول اللہ کا ہے، زمین پہ زلزلہ آتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا، پانی ہے، سیلاب ہے، بارشیں ہیں، یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں چیزوں پہ اللہ کا کنٹرول ہے، تو دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے، دونوں آفتوں سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا، توبہ استغفار کرنے والے بن گئے، اللہ کا انعام بھی ہوگا، اور اگر اللہ پر بھروسہ ہوا، کامل بھروسہ، تو اللہ تعالیٰ جس طرح قوم یونس پر آیا ہوا عذاب اللہ واپس لے گیا تھا، بحیثیت قوم وہ معافی مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا عذاب واپس لے لیا۔ وہ رب آج بھی موجود ہے، یہ آیا ہوا پانی واپس ہو سکتا ہے، یہ پانی ہمارے لیے رحمت بن سکتا ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم استغفار کرنے والے بن جائیں تو ہمیں چاہیے، ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔